علیکم، لگاتار خبروں کے ساتھ میں ہوں کومل خان۔ لگاتار خبروں کے لیے ہمارے ساتھ تعاون کیا ہے گابا فیوجن نے اور شالیمار ہلال میٹ نے۔ سب سے پہلے شامل کریں گے نیوز ہیڈ لائنز۔ تحریک انصاف کے رہنما فواد چودھری کا کہنا ہے فارن فنڈنگ سے متعلق الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت دیکھ کر ہی اڑا دے گی۔ پی ٹی آئی رہنما فواد چودھری نے کہا الیکشن کمیشن کا فیصلہ عدالت میں لے کے جائیں گے تو یہ اتنے نااہل ہیں کہ عدالت نے کہا کہ الیکشن ہی نہیں کرا سکتے۔ انہوں نے کہا کہ الیکشن کمیشن کا کام ہے ہر سال ہر جماعت کے فنڈز کی جانچ کرے، ان کا فیصلہ آئینی اور قانونی نہیں سیاسی ہے۔ فواد چودھری نے کہا کہ الیکشن کمیشن کو وزیر قانون نے جیسے لکھ کر دیا انہوں نے پڑھ دیا۔ انہوں نے سوال اٹھایا کہ یہ الیکشن میں کیوں نہیں جاتے، کیونکہ پی ٹی آئی پر پابندی لگانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی رہنما نے کہا کہ الیکشن کمیشن نے آئین اور قانون سے ہٹ کر جو کرنا تھا کر لیا ہے۔ انہوں نے فیصلے میں لکھا ہے کہ حکومت مزید قانونی کارروائی کرے، لیکن الیکشن کمیشن اس قسم کی ہدایات نہیں دے سکتا۔ فواد چودھری نے کہا کہ ہماری قانونی ٹیم فیصلے پر مشاورت کے بعد عدالت میں چیلنج کرے گی، جبکہ موجودہ حکمرانوں اور الیکشن کمیشن نے اوورسیز کے خلاف محاذ کھول دیا ہے۔ الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے مزید 3 ڈونر سامنے آ گئے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اعتراض اٹھا دیا۔ تفصیلات کے مطابق الیکشن کمیشن کے فیصلے کے بعد پی ٹی آئی کے ڈونرز کا سامنے آنے کا سلسلہ جاری ہے۔ پی ٹی آئی کو فنڈز دینے والے ایک اور ڈونر سامنے آ گئے اور الیکشن کمیشن کے فیصلے پر اعتراض اٹھا دیا۔ کمپنی مالک شعیب احمد بسرا نے کہا کہ نیشنل فوڈ پروسیسنگ فیکٹری بھلوال سرگودا میں ہے۔ 2011 میں پی ٹی آئی کو 10,500 روپے فنڈز دیے تھے۔ شعیب احمد بسیرا نے بتایا کہ الیکشن کمیشن نے میری کمپنی کو فارن فنڈنگ کمپنی کی فہرست میں ڈال دیا۔ الیکشن کمیشن نے فیصلے میں میری کمپنی کو کینیڈین کمپنی ظاہر کیا۔ آصف خان کا کہنا تھا کہ الیکشن کمیشن کا کیا مضحکہ خیز فیصلہ اور تفتیش ہے۔ میں نے اپنی کمپنی پے پال اکاؤنٹ سے 2013 میں $100 عطیہ دیا۔ الیکشن کمیشن نے میری سابقہ کمپنی پرابس انکارپوریشن کا نام ڈال دیا۔ برطانیہ میں رہنے والی ایک اور ڈونر بنش فریدی نے بھی الیکشن کمیشن فیصلے کا مضحکہ خیز قرار دے دیا۔ پاکستانی شہری بنش فریدی نے برطانیہ سے اپنے ویڈیو بیان میں کہا کہ 2013 کے الیکشن کے وقت پی ٹی آئی کو $250 فنڈ دیا تھا۔ الیکشن کمیشن کو بتانا چاہتی ہوں میں پاکستانی ہوں، غیر ملکی نہیں، لیکن الیکشن کمیشن نے فیصلے میں مجھے کیسے غیر ملکی ظاہر کر دیا۔ بنش فریدی کا کہنا تھا کہ کس قانون کے تحت الیکشن کمیشن نے مجھے غیر ملکی لکھا ہے۔ الیکشن کمیشن محب وطن پاکستانیوں کو غیر ملکی قرار دینے کا سلسلہ بند کرے۔ یہ سلسلہ جاری رہا تو الیکشن کمیشن کے خلاف قانونی چارہ جوئی کریں گے۔ سندھ ہائی کورٹ نے حلیم عادل شیخ کی گرفتاری پر اینٹی کرپشن حکام پر برہمی کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ نوکری کریں، کسی کی غلامی نہ کریں۔ تفصیلات کے مطابق تحریک انصاف کے رہنما حلیم عادل شیخ کے خلاف اینٹی کرپشن اسٹیبلشمنٹ کیس کی سماعت ہوئی۔ اینٹی کرپشن حکام پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا اور اپوزیشن لیڈر کو گرفتار کرنے والے افسر کو عدالت نہ چھوڑنے کا حکم دے دیا۔ عدالت نے افسران کو تنبیہ کی کہ نوکری کریں، کسی کی غلامی نہ کریں۔ جن کی غلامی کر رہے ہیں وقت بدلنے پر وہ پہچانیں گے بھی نہیں۔ اپنی نوکری کا خیال رکھیں، جو کچھ آپ کر رہے ہیں وہ نوکری نہیں غلامی ہے۔ عدالت کا کہنا تھا کہ جس میٹنگ مقدمہ درج کرنے کی سفارش کی گئی اس کے منٹس پیش کریں۔ تفصیلی وجوہات اور شواہد جن کی بنیاد پر مقدمہ ہوا ہے وہ بھی پیش کی جائیں۔ کویت میں ایک نجی طبی مرکز میں کام کرنے والا خاکروب ڈاکٹر کی خدمات سر انجام دیتے ہوئے پکڑا گیا۔ حکام نے مرکز کو سیل کر دیا۔ بین الاقوامی ویب سائٹ کے مطابق کویتی وزارت صحت کی اسسٹنٹ انڈر سیکرٹری برائے پرائیویٹ میڈیکل سروسز امور ڈاکٹر فاطمۃ النجر کا کہنا ہے کہ سالمیہ میں ایک نجی طبی مرکز نے متعدد خلاف ورزیوں کا ارتکاب کیا۔ سیکرٹری کا کہنا تھا کہ ہیلتھ لائسنسنگ ڈپارٹمنٹ، وزارت صحت کے میڈیسن انسپیکشن ڈپارٹمنٹ اور پبلک اتھارٹی پرائیویٹ افرادی قوت کے ارکان پر مشتمل کمیٹی نے کویت کے گنجان آباد علاقے سالمیہ میں کارروائی کی۔ انہوں نے بتایا کہ ایک صفائی کارکن جو بغیر لائسنس کے لیزر ڈیوائس چلاتے ہوئے پکڑا گیا تھا، جس کی وجہ سے متعلقہ پرائیویٹ میڈیکل سینٹر کو سیل کر دیا گیا تھا۔ ڈاکٹر نجر کا کہنا تھا کہ ایک ڈاکٹر اور کچھ کارکنوں کو بغیر لائسنس کے کام کرنے پر گرفتار کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ میعاد ختم ہونے والی ادویات بھی ضبط کی گئی ہیں۔ انہوں نے مزید کہا کہ گرفتار کیے گئے تمام افراد کو قانونی کارروائی کے لیے پبلک پروسیکیوشن اور میڈیکل متعلقہ اتھارٹی کے پاس بھیجا جائے گا۔ انہوں نے وضاحت کی کہ چھاپہ خلاف ورزیوں کے بارے میں رپورٹ موصول ہونے کے بعد کیا گیا تھا۔ چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کی کوئٹہ میں شہداء کی نماز جنازہ میں شرکت۔ شہید کور کمانڈر لیفٹیننٹ جنرل سرفراز علی اور بریگیڈیئر محمد خالد کی نماز جنازہ ادا کی گئی۔
आर्मी चीफ ने शहादा के लवाहिकीन से मुलाकात की। जनरल कमर जावेद बाजवा जियारत में शहीद होने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल अईद बेग मिर्जा के घर भी गए, अहले खाना से ताज़ियत की। बलूचिस्तान में हेलीकॉप्टर हादसे के शहदा सरकारी एजाज के साथ सपुर्द खाक। लेफ्टिनेंट जनरल सरफराज अली, मेजर जनरल अमजद हनीफ और ब्रिगेडियर मोहम्मद खालिद की रावलपिंडी में भी नमाज जनाजा अदा की जाएगी। शहीद मेजर तलहा मन्नान, मेजर मोहम्मद सईद और नायक मुदस्सिर फयाज की आबाई इलाकों में नमाज जनाजा अदा की गई। आला अस्करी और सियासी हुक्काम की शिरकत, शहादा को गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। ताइवान के दौरे पर मौजूद नैन्सी पेलोसी ने कहा है कि अमेरिका ताइवान से मुतालिक अपने अज़म से पीछे नहीं हटेगा। तफसीलात के मुताबिक अमेरिकी हाउस स्पीकर नैन्सी पेलोसी ने सदारती दफ्तर में ताइवान की सदर साई इंग वैन से मुलाकात की। इससे कबल उन्होंने डिप्टी स्पीकर से भी मुलाकात की थी। नैन्सी पेलोसी ने कहा कि उनका दौरा दोस्ती और इलाकाई अमन के लिए है, अमेरिका अपने अज़म से पीछे नहीं हटेगा। साई ने पेलोसी को ताइवान के लिए उनकी देरीना हिमायत और वाशिंगटन और ताइपे के दरमियान तबादले को बढ़ाने में उनकी शानदार खिदमात के एतराफ़ में स्पेशल ग्रांड सोचिंग यून मेडल पेश किया। ताइवान की सदर ने पेलोसी के ताइवान के लिए उनकी गैर मुतज़लज़ल हिमायत पर इज़हार तशक्कुर किया और उन्हें ताइवान के सबसे मुखलिस दोस्तों में से एक करार दिया। सदारती दफ्तर में खिताब में साई ने कहा कि रूस के यूक्रेन पर हमले ने आबनाए ताइवान की सलामती को आलमी तवज्जो का एक और मरकज़ बना दिया है और ये जजीरे के खिलाफ किसी भी जादियत का पूरे बंद बहरुल काहिल की सलामती पर ज़बरदस्त असर पड़ेगा। दूसरी तरफ बीजिंग में चीनी नायब वजीर खारजा की जानिब से अमरीकी सफीर निकोलस की तलबी हुई। चीनी नायब वजीर खारजा ने नैन्सी पेलोसी के दौरे ताइवान पर सख्त एहतजाज रिकॉर्ड कराया। ज़ायरीन के लिए खुशखबरी है कि अब वो हज अस्वद को बोसा दे सकेंगे। तफसीलात के मुताबिक गुज़िश्ता शब खाने काबा के गेट आर्जी हिफाजती रुकावटों को हटा दिया गया। ये रुकावटें कोरोना वबा से हिफाजती इक़दामात के तहत आर्जी तौर पर खड़ी की गई थी। तकरीबन 2.5 साल बाद रुकावटें हटने पर अब ज़ायरीन हज अस्वद और खाने काबा को हाथ लगा सकेंगे और बोसा दे सकेंगे। रुकावटें हटने पर उम्रा ज़ायरीन वालहाना अंदाज में बैतुल्लाह की दीवारों और हज अस्वद की तरफ उमड़ते चले आए। ज़ायरीन अब खतीम में नवाफिल भी अदा कर सकेंगे। सरबराह हरमैन शरफैन इंतज़ामिया शेख डॉक्टर अब्दुल रहमान अल सदेस का कहना है कि ऐवान शाही ने खाने काबा के अतराफ रुकावटें हटाने की मंजूरी दी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने दौरे नीदरलैंड और ACC T20 एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया। तफसीलात के मुताबिक दौरे नीदरलैंड और ACC T20 एशिया कप के लिए कौमी स्क्वाड्स का ऐलान कर दिया गया। दोनों तरह की क्रिकेट के लिए क़यादत बाबर आजम को सौंपी गई है। नीदरलैंड के खिलाफ 3 वनडे इंटरनेशनल मैचेस के लिए 16 खिलाड़ियों का इंतखाब किया गया है, जबकि ACC T20 एशिया कप के लिए 15 खिलाड़ियों का ऐलान किया गया। हसन अली को दोनों टूर से आराम दिया गया है और नसीम शाह कौमी स्क्वाड्स में शामिल किए गए हैं। वनडे मैचेस के लिए कप्तान बाबर आजम, नायब कप्तान शादाब खान होंगे। दीगर खिलाड़ियों में अब्दुल्ला शफीक, फर्रुख जमान, हारिस रऊफ, इमामुल हक, खुशदिल शाह, मोहम्मद हारिस, मोहम्मद नवाज, मोहम्मद रिजवान और मोहम्मद वसीम, जूनियर नसीम शाह, सलमान अली आगा, शाहीन शाह अफरीदी, शाहनवाज धानी और जाहिद महमूद शामिल हैं। वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने पाकिस्तानी सारिफीन के लिए पोर्टल मुतारिफ करवा दिया, जिसका मकसद मवाद तख्लीक करने वाले सारिफीन को मजीद सहूलत फराहम करना है। बैनुल-अक़वामी वेबसाइट के मुताबिक वीडियो शेयरिंग ऐप टिकटॉक ने पाकिस्तान में कॉन्टेंट क्रिएटर्स के लिए क्रिएटर पोर्टल मुतारिफ करा दिया, जहां सारिफीन के लिए मवाद की तैयारी के लिए दरकार तमाम वसाइल एक जगह पर दस्तयाब होंगे। इस पोर्टल पर वीडियोस का एक सिलसिला दस्तयाब है जो क्रिएटर्स को अपने वीडियोस को अगले दर्जे तक ले जाने में मदद की गर्ज से रहनुमाई, तजावीज़ और तरकीबें फराहम करता है। क्रिएटर्स पोर्टल की मदद से क्रिएटर्स को किस्सा गोई कम्युनिटी तश्कील देने और ताख़िलाती असरात पर मुश्तमिल मॉड्यूल्स तक रसाई मिलेगी, जिनका मकसद प्लेटफॉर्म पर मवाद की तख्लीक को मुतासिर कुन और मतनू बनाना है। इसके अलावा इस पर टिकटॉक की कम्युनिटी गाइडलाइंस पर एक तफसीली मॉड्यूल भी दस्तयाब होगा, ताकि पाकिस्तानी क्रिएटर उन्हें बेहतर तौर पर समझ सकें और मवाद तख्लीक करते हुए उन पर अमल कर सकें। इस ज़मन में टिकटॉक की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि ऐसे फीचर से न सिर्फ प्लेटफॉर्म पर मवाद का मयार बेहतर करने में मदद मिलेगी, बल्कि ये भी यकीनी बनाया जा सकेगा कि टिकटॉक एक महफूज मुकाम है जहां सारिफीन खुशियां तकसीम करने और तख्लीकी सलाहियतों का इजहार करने आते हैं। बयान में मजीद कहा गया कि आज के दौर में अगरचे क्रिएटर्स बनने के लिए महज चंद बटन दबाने की ज़रूरत होती है, लेकिन एक क्रिएटर की
حیثیت سے ترقی کی منازل طے کرنے میں وقت، لگن اور تعلیم بے حد ضروری ہے۔ سلمان کو دھمکیاں، راکھی دبنگ خان کی باڈی گارڈ بننے کو تیار۔ بگ باس کے کھلاڑی نے سلمان خان کو اسلحہ کا لائسنس ملنے پر مبارکباد دیتے ہوئے ٹینشن نہ لینے کا مشورہ دیا۔ بگ باس کے کھلاڑی نے سلمان خان کو اسلحے کا لائسنس ملنے پر مبارکباد بھی پیش کی۔ گزشتہ ماہ بالی ووڈ اداکار سلمان خان کو جان سے مارنے کی دھمکیاں موصول ہوئیں، جس کے بعد دبنگ خان نے اپنی حفاظت کے لیے اسلحے کے لائسنس کی درخواست دی تھی۔ بھارتی میڈیا کے مطابق سلمان خان کو ملنے والی دھمکیوں کو راکھی ساونت نے سنجیدگی سے لیا اور انہوں نے دبنگ خان کی باڈی گارڈ بننے کی خواہش ظاہر کی ہے۔ بھارتی میڈیا کے مطابق راکھی ساونت نے کہا کہ وہ سلمان خان کی باڈی گارڈ بننا چاہتی ہیں تاکہ اگر کوئی گولی مارے تو پہلے انہیں گولی لگے۔ راکھی کا کہنا تھا کہ ان کا اور سلمان خان کا ایک اچھا تعلق ہے اور وہ ان کی سلامتی کے لیے دعا گو بھی ہیں۔ بگ باس کے کھلاڑی نے سلمان خان کو اسلحہ کا لائسنس ملنے پر مبارکباد دیتے ہوئے ٹینشن نہ لینے کا مشورہ دیا۔ لگاتار خبروں سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے OPTV گلوبل۔ OPTV is now available on Roku. Please tune in to Roku. شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز امریکہ کا سب سے بڑا اعلیٰ کوالٹی حلال میٹ، چکن اینڈ گروسری اسٹور۔ معاشی بحران اور مہنگائی کے طوفان میں جکڑے ہوئے صارفین کے لیے پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورینٹس اینڈ کنگ آف سویٹس سیٹ لطیف کی جانب سے کمیونٹی ہیلپ پیکج، ہول بیبی گوٹ اینڈ لیمب $8.99، بیف ود بون $3.99، بیف کیما $4.99، ہول چکن $2.49، چکن لیگ $1.49، کلین اینڈ کٹ ہول چکن $3.49، چکن لیگ $2.99، چکن کیما $2.99، زیبرا رائس 40 pounds $55، شان مسالہ $29، منتہا اعلیٰ کوالٹی پاکستانی رائس $11.99 10 pounds بیگ۔ منتہا رائس سے پکے کھانوں کا مزہ نہ آنے پر پیسے واپس۔ اس کے علاوہ تمام گروسری اور مسالہ جات نہایت کم نرخوں پر دستیاب۔ وی آر ایکسپٹنگ قربانی آرڈرز ود فری کوکنگ۔ EBT فوڈ سٹیمپس قابل قبول۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی 73228374۔ قربانی سے پہلے قربانی بک کرائیں۔ قربانی خدا کے لیے، ثواب اپنے لیے۔ کورونا وائرس کی پریشانی کی وجہ سے امریکہ میں بسنے والے تمام مسلمانوں کے لیے فخریہ پیشکش۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز کی طرف سے اس سال عید الاضحیٰ پر قربانی کی شاندار آفر۔ گوٹ، لیمب اور گائے کی قربانی شالیمار حلال میٹ سے کروائیں اور اپنی من پسند مٹن لیگ، لیمب لیگ، سٹیم روسٹ اور کڑھائی گوشت شالیمار ریسٹورانٹ سے فری پکوائیں۔ ایڈوانس بکنگ جاری ہے۔ شالیمار، خوبیاں بے شمار، کوالٹی ود منی بیک گارنٹی بائی پریزیڈنٹ شالیمار گروپ آف ریسٹورانٹس اینڈ کنگ آف سویٹس، سیٹ لطیف۔ شالیمار حلال میٹ اینڈ گروسریز، ایزلن، نیو جرسی۔ فون 732-283-7474۔ OPTV کی فخریہ پیشکش، دنیا بھر میں آباد پاکستانیوں کی ترقی و کامرانی پر مبنی پروگرام۔ پاکستان کو ترقی کی راہ پر گامزن کرنے کے لیے دنیا بھر میں پاکستانی متحرک اور تیار۔ دنیا بھر کے ملکوں میں پاکستانی کا ان کی ترقی میں حصہ دیکھیے۔ بین الاقوامی منظر میں پاکستانیوں کا سماجی، سیاسی، تجارتی اور مذہبی امور میں بھرپور کردار۔ Kaba Fusion is a pharmacist-owned, patient-focused team of professionals with over 30 years' experience providing intravenous medication to pediatric and adult patients in the comfort and safety of their own home. Founded by Dr. Sohail Masood, a pioneer in the home infusion industry and recipient of Ernst & Young's Entrepreneur of the Year Award, Kaba Fusion has 28 state-of-the-art compounding pharmacies across the country with service capabilities nationwide. Specializing in IVIG, SCIG, and acute therapies, our highly skilled infusion nurses are present throughout your treatment and our clinicians are on call 24 hours a day. Please visit us at kabafusion.com for more information.